السلام علیکم دوستو، جتنے لوگ اتنی کہانیاں۔ اس بھاگتی دوڑتی دنیا سے ایک کہانی آپ کے لیے لائے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ جیسے ہم زندگیاں جیتے ہیں ایسے ہی جنات کی بھی ایک دنیا ہے۔ ہم اس دنیا کو نہیں جانتے۔ یہ درخت اور سنسان جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ 1980 سے پہلے کی بات ہوگی۔ ہمارے علاقے میں نانا الیاس کی مٹھائی کی دکان تھی۔ نانا الیاس بہت ماہر کاریگر تھے۔ ان کے ہاتھ کی جلیبیاں علاقے میں بہت مشہور تھیں۔ دودھ جلیبی کا ناشتہ بہت لطف دیتا تھا۔ ان جیسی مٹھائیاں پورے علاقے میں کوئی نہیں بناتا تھا۔ چھوٹی سی دکان تھی، اندر ہی کارخانہ بنا ہوا تھا، اور باہر بہت بڑا اور بہت پرانا گھنا بڑی بڑی سی داڑیوں والا برگد کا درخت تھا۔ ایسا بڑا اور پرانا درخت اس علاقے میں کہیں اور نہ تھا۔ اس کے نیچے چارپائیاں ڈلی ہوئی تھیں۔ وہاں لوگ بیٹھ کر دودھ جلیبی کا ناشتہ کیا کرتے تھے۔ وہاں صرف ناشتہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے حال احوال لیا کرتے تھے۔ نانا الیاس کی دکان اور یہ درخت اس علاقے کی پہچان تھی۔ وہ زمانہ بڑا ہی پیارا تھا۔ ایک کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہوتا تھا۔ بیٹیاں سانجھی ہوتی تھی۔ اگر کسی بچے کو محلے کے بزرگ نے ڈانٹا تو کوئی سوال نہیں کرتا تھا کیوں ڈانٹا۔ جمعرات کا دن تھا، اور جمعرات کے دن بہت مٹھائی بنتی تھی اور بکتی تھی۔ دور دور کے علاقے سے لوگ آتے تھے۔ ویسے تو شام 7 بجے ہی دکان بند ہو جاتی تھی، اور پھر دوسرے دن کی مٹھائی کی تیاری رات بھر چلتی، جو نانا الیاس اور ان کے کاریگر اسلم بنایا کرتے تھے۔ وہ صبح فجر کی اذانوں پر گھر لوٹتے۔ فجر پر دوسرے کاریگر آ جاتے جو سارا دن کام سنبھالتے۔ نانا الیاس اور اسلم عصر پر دوبارہ دکان آ جاتے اور پھر فجر تک کام کرتے۔ بدھ کی رات اچانک ایک آرڈر آ گیا۔ کسی حافظ صاحب نے 10 مٹھائی کے ٹوکرے بنوائے تھے۔ ان کے گھر پوتا ہوا تھا۔ بہت سی مٹھائی بنائی گئی تھی۔ آرڈر بنانے کے بعد سامان بہت کم رہ گیا تھا۔ نہ سامان تھا نہ وقت کہ اور مٹھائی بنائی جاتی۔ فجر ہو گئی تھی۔ یہ لوگ بہت تھک گئے تھے۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ نانا الیاس نے سارا مال لگا دیا تھا۔ یہ طے پایا کہ آج جتنی مٹھائی ہے بیچ کر دکان بند کر دی جائے۔ فجر پر دکان کاریگروں کے حوالے کر کے گھر چلے گئے۔ جمعرات کو عصر سے پہلے ہی گاہک آنا شروع ہو جاتے تھے۔ تھوڑی بہت مٹھائی تو تھی۔ نانا الیاس اور اسلم جب عصر پر آئے تو دونوں کاریگر گھر چلے گئے۔ جو تھوڑی بہت مٹھائی تھی وہ بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی۔ حافظ صاحب بھی اپنے ٹوکرے لے جا چکے تھے۔ وہ اور اسلم سامان سمیٹ کر طریقے سے رکھ کر دکان بند کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ دکان بند کر کے سامان لینے جانا تھا۔ اتنے میں عصر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ نانا الیاس کارخانے میں تھے۔ اسلم کچھ سامان رکھنے دکان سے نکل کر کارخانے میں آیا تو وہاں ایک لمبا سا ڈیل ڈول والا آدمی پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ اس نے 10 کلو جلیبی مانگی۔ نہ سامان تھا نہ اتنی جلیبی۔ اسلم نے طریقے سے معذرت کی کہ آج مال ختم ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی غضبناک ہو گیا۔ اسلم بھی مزاج کا تیز تھا۔ دونوں الجھ گئے۔ وہ آدمی غصے میں کہہ کر چلا گیا، جلیبی تو تمہیں بنانی ہوگی، سامان رکھا ہے جلدی سے بناؤ۔ نانا الیاس بھی آواز سن کر باہر آئے۔ اسلم سے سارا ماجرا سن کر کہنے لگے، اسلم جلدی کرو اور لوگ نہ آ جائیں۔ مناسب نہیں ہے لوگوں کو منع کرنا۔ اب جب انہوں نے دکان سے باہر نکلنا چاہا تو دکان کا دروازہ نہ ملے۔ دونوں پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ہر طرح سے گھوم کر دیکھ لیا، ایسا لگ رہا تھا یہ لوگ ایک بند ڈبے میں ہیں۔ 2 گھنٹے بعد نانا الیاس اور اسلم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اچانک ایسا لگا کہ بہت تیز خوشبوؤں کا جھونکا آیا ہے۔ ابھی وہ اس کو محسوس کر ہی رہے تھے، ایسا لگا کہ دکان میں بہت سارے لوگ داخل ہوئے۔ کہاں سے کدھر سے پتہ نہیں۔ جھکے سر سے ان کو تو بس لوگوں کے قدم نظر آ رہے تھے۔ ڈر کے مارے دونوں نے سر نہیں اٹھایا۔ آوازیں آنے لگیں، 5 کلو جلیبی، کوئی کہہ رہا تھا 10 کلو جلیبی۔ شور تھا۔ دونوں اٹھ کر بغیر پیچھے دیکھے کارخانے میں بھاگے۔ اندر کا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ کارخانے میں مٹھائی بنانے کا سب مال رکھا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مٹھائی بنائے بغیر جان نہیں چھوٹے۔ آپس میں کوئی بات کیے بغیر
دونوں مٹھائی بنانے میں جت گئے۔ نانا الیاس نے ہاتھ میں پہنی چاندی کی انگوٹھی اتار کر سائڈ پر رکھ دی۔ مٹھائی بننی شروع ہوئی۔ ماہر تو وہ اپنے کام میں تھے ہی، لیکن اس وقت جان کے لالے پڑے تھے۔ ایک بات نانا الیاس نے محسوس کی، وہاں ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن نہ نظر آنے والے لوگ مٹھائی تلتے، جو چیز نانا الیاس اسلم سے مانگتے وہ اسلم کے دیے بغیر ہی ان کے پاس آ جاتی، اور پھر جناب گرم گرم دیسی گھی کی جلیبیاں کڑھائی سے نکلنے لگی، اور دکان سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بہت سے لوگ آ گئے ہیں۔ اسلم تم باہر جا کر مٹھائی دینا شروع کرو، نانا جلیبیاں تلتے مصروف انداز میں بولے۔ اسلم کی تو گگھی بندھی ہوئی تھی۔ نانا آپ بھی چلے۔ نانا نے اس کو گھور کر دیکھا اور ڈانٹ لگائی، جلدی کرو اسلم، یہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں کو بس مٹھائی چاہیے۔ اسلم جلدی سے مٹھائی لے کے باہر نکلا۔ باہر وہی معمول کا رش تھا، اور اب دروازہ بھی دکھائی دے رہا تھا، اور دروازے سے جھانکتا برگد کا درخت۔ اندھیرا ہو چکا تھا، درخت پہ لگا بلب جل رہا تھا۔ وہاں لوگ بیٹھے تھے جیسے ہمیشہ بیٹھے ہوتے تھے۔ اسلم نے ایک پل کو سوچا، میں باہر بھاگ جاتا ہوں۔ دوسرے ہی پل اسلم کو ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ اسلم نے توبہ کی اور کام میں لگ گیا۔ آج اس نے دیکھا کہ وہاں درخت کے نیچے بیٹھے لوگ 5 کلو 10 کلو مٹھائی مزے سے چٹ کر رہے تھے۔ وہ تو جن تھے، لیکن یہ لوگ انسان تھے۔ ان کی حالت کام کر کر کے غیر ہو رہی تھی۔ اسلم جہاں ڈھیلا پڑتا، اس کو ایک زناٹے دار تھپڑ پڑتا۔ ہاں، نانا الیاس کو انہوں نے کچھ نہ کہا، بلکہ ان کی مدد کرتے رہے۔ بہت وقت گزر گیا، شاید صبح کی اذانیں ہونے والی تھی، تب جا کر یہ سلسلہ تھما۔ نانا الیاس نے پیسے بھی نہیں گنے، نہ سامان سمیٹا، نہ دکان بند کی۔ سائیکل نکالی، اسلم کو لے کر گھر کی طرف بھاگے۔ اسلم کو کہا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغل میں ہی رہتے تھے، دونوں کو ہی گھر کے دروازے کھلے ملے۔ جا کر جو گر کر سوئے تو دوپہر تک ہوش میں نہ آئے۔ اسلم کو تو بخار چڑھ گیا تھا۔ نانا الیاس نے سختی سے منع کیا تھا کسی سے کچھ ذکر نہ کرنا۔ اب جب نانا اسلم کے پاس پہنچے تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کو حکیم جی کے پاس لے گئے، دوا دلائی۔ ان کو دکان کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ اسلم کو ساتھ لیے جب وہ دکان پہنچے تو اثر ہو رہی تھی۔ دکان ایسے ہی کھلی تھی جیسے روز ہوتی تھی۔ دونوں کاریگر معمول کے مطابق اپنے کام میں لگے تھے۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ ایک کاریگر نے پیسوں کی ایک پوٹلی لا کر دی۔ استاد جی، آپ یہ صبح میں مجھے دے گئے تھے کہ شام میں آ کر لے لوں گا۔ نانا الیاس اس کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ پوٹلی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ صبح میرے ساتھ اسلم بھی تھا؟ انہوں نے سرسری انداز سے پوچھا۔ ہاں، آپ دونوں ساتھ ہی تو سائیکل پر ملے تھے۔ اب نانا الیاس اسلم کی اور اسلم ان کی شکل دیکھنے لگا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ کارخانے میں گئے، ان کی انگوٹھی وہیں رکھی تھی جہاں وہ رکھتے تھے۔ انہوں نے انگوٹھی اٹھا کر پہن لی۔ نانا الیاس نے اس دن کے بعد کبھی جمعرات کے دن نہ چھٹی کی نہ دکان بند کی۔ ان کے کاموں میں بڑی آسانیاں ہوئیں۔ 6 بیٹیاں معمولی شکل و صورت کی تھیں، سب اچھی جگہ بیاہ گئیں۔ ہر کام جس میں ان کو مشکل پیش آتی، ان کو اس میں آسانی مل ہی جاتی۔ اسلم نے بھی ان کا ساتھ دیا اور آخر وقت تک دیا۔ اب دکان کو بڑا کر لیا تھا اور کاریگر رکھ لیے گئے۔ اب نانا الیاس اور اسلم بس کام دیکھتے تھے، لیکن ہاں، جمعرات کے دن وہ کوئی آرڈر نہیں لیتے تھے، بلکہ اس دن وہ دونوں خاص طور پر خود کھڑے ہو کر بناتے تھے، اور ساری مٹھائی ختم ہو جاتی تھی۔